اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد، بغض اور تکبر کبھی حق بات کو سمجھنے نہیں دیتے۔ اسلام کی بات۔ پلک جھپکنے میں کام کرنے کی صلاحیت طاقت یا جادو میں نہیں بلکہ علم میں ہے۔ جب ہم اپنے اندر سے درد کو ختم نہیں کر پاتے تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ اپنوں کی دی گئی تکلیف اور دکھ کے سامنے ہم کتنا بھی ڈٹ جائیں مگر ایک لمحے کے لیے ہم ٹوٹ ضرور جاتے ہیں۔ بھیانک نقصان بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا سب سے بھیانک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ فرش والے لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں مگر اس کی ایک کن پر میں نے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں، اور اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا اب تک۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا خوف نہیں ہوتا۔ بے شک ہر مرض کی دوا نماز ہے۔ یا اللہ، جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور جو زندگی باقی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، محتاج کو کبھی نامراد نہ لوٹاؤ چاہے وہ بار بار ہی کیوں نہ مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی سے بہتر کوئی صدقہ نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس بندے کے پاؤں راہ خدا عز و جل میں گرد آلود ہوئے انہیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کرو اپنے رب کی سانسوں کے ساتھ، دل میں بغیر آواز نکالے عاجزی اور خفیہ طریقے سے صبح شام ذکر کرو اور غافلین میں سے مت بنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک شخص بری موت سے نہیں مرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہارے گھروں میں اسی جگہ رہتا ہے جہاں مکڑی کے جالے لگے ہیں، اپنے گھروں میں مکڑی کے جالے مت رہنے دو، کیونکہ اس سے گھر میں غربت اور پریشانی آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے عزت سے پیش آنا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے میں عیب نہ نکالو، ناپسند ہو تو مت کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ پانی پلانا ہے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ اگر آپ کسی کی کمی کی وجہ سے اس سے اچھائی لینا چھوڑ دیتے ہیں تو نقصان آپ کا ہوا، اس کا نہیں۔ کبھی کسی پر بھی حسد مت کرو، ہر کوئی اپنا نصیب لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں۔ اب جو اللہ سے رجوع کرے گا اللہ اسے بلند کر دے گا، پھر اس کا چاہے کسی بھی قوم سے واسطہ کیوں نہ ہو، چاہے کسی بھی قوم سے تعلق ہو۔ تمہیں حق کہنا ہے، تمہاری حفاظت اللہ کرے گا انشاءاللہ، تمہیں کامیاب اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ یادوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ آج کو کل میں زندہ رکھتی ہے۔ زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ رشتہ کوئی بھی ہو بیکار ہے جب تک عزت اور یقین نہ ہو۔ انسان دو چیزوں سے ہمیشہ ہارتا ہے، وقت اور پیار۔ وقت کسی کا نہیں ہوتا اور پیار ہر کسی سے نہیں ہوتا۔ کس قدر خوب نیکیاں آئیں جن کے حصے میں بیٹیاں آئیں۔ خوش رہا کرو کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے، اور یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس سے لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ وہ شخص زندگی میں کبھی نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنا جانتا۔ اپنی خوشیوں کی چابی کسی دوسرے کی جیب میں مت رکھیے۔
منزل تک پہنچنے میں اگر رکاوٹیں آئیں تو راستے بدل لینا مگر فیصلے مت بدلنا۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا۔ عزت مال و دولت کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی وجہ سے ہے۔ کسی کی پریشانی پر خوش ہونا بڑی بدقسمتی ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہیں۔ کبھی میری بھی سن لیا کرو فقط تمہارا ضمیر۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اپنے اندر تلاش کرو اور اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں اندھے نہیں، لہٰذا بے وقوف بنانے سے پرہیز کریں۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں، کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہتر ہوتا ہے۔ ہر انسان کی دو کہانیاں ہوتی ہیں، ایک وہ جو سب کو سناتا ہے اور ایک وہ جو سب سے چھپاتا ہے۔ جب اپنوں میں مکار کردار منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ زندگی میں کچھ مخلص محض دکھاوا کرتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ جب بھائیوں کا اتفاق ہو تو غیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ سب بھائیوں کو اتفاق سے رکھے، آمین۔ بغاوت ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حلال حرام کی تمیز ہو، برے بھلے کی پہچان ہو۔ منافق تو ہر رنگ میں سج جاتے ہیں اور ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ پہلے لوگ حیثیت میں غریب مگر دل کے امیر ہوتے تھے، اب لوگ حیثیت میں امیر مگر دل کے غریب ہوتے ہیں۔ جو انسان ہزاروں کڑوی اور جلی کٹی باتیں سن کر بھی اپنے فرض نبھا رہا ہوتا ہے وہ اپنے ضبط کی انتہا پہ ہوتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے وہ آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ چونی اٹھانے کے چکر میں ہیرا گرا دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے۔ مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور رشتوں میں بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلی جیسی مٹھاس اور ذائقہ نہیں رہتا۔ جن لوگوں کو مان نہ رکھنا ہو تو وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر ہے انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔ دنیا کا سب سے سستا مزدور بیوی ہے، ایسا مزدور جسے عمر بھر اسی کا خیال میں مبتلا رکھا جاتا ہے کہ وہ مالک ہے۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے، ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ چلو جولاہوں کے پاس چلتے ہیں جن کی محبت میں نفاست ہے، کیونکہ وہ سارا دن دھاگوں کو جوڑتے ہیں، توڑنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے توقع نہ کرو، چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا، ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ ہر کسی کو دل میں اتنی جگہ دیں جتنی وہ تمہیں دیتا ہے، ورنہ یا تو خود رو گے یا وہ تمہیں رلائے گا۔ اے اللہ مجھے میرے دین میں مضبوطی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ بات چیت شروع کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا۔ اے میرے رب تو بخش اور رحم کر اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے بے شک۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں، آمین ثم آمین۔ تھینک یو فار واچنگ۔